السلام علیکم۔ بدلتے رشتے قسط نمبر 2۔ پہلے تو نگینہ کسی کے کہے ہوئے فقروں پر غور نہ کرتی تھی، مگر آج اس نے غور کیا تو نگینہ نے دل میں سوچا کہ وہ لڑکا درست کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کون تھا، کدھر سے آیا تھا۔ سلسلہ کچھ دن یوں ہی چلتا رہا۔ نگینہ بھی اس بات کو بھولتی جا رہی تھی۔ نگینہ کو کتابوں میں بہت دلچسپی تھی۔ نگینہ کالج کے قریب ایک پرائیویٹ لائبریری سے کتابیں لیا کرتی تھی اور پڑھ کر واپس کر دیا کرتی تھی۔ آج بھی نگینہ کتاب لینے آئی۔ کتاب ڈھونڈتے ہوئے اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ وہی شخص تھا جو بس اسٹاپ پہ ملا کرتا تھا۔ نگینہ نے ارشد کو دیکھ لیا تھا۔ ارشد بھی کتابیں تلاش کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب نگینہ کے پاس موقع تھا کہ ارشد سے بات کر لے۔ اسی غرض سے نگینہ ارشد کے سامنے اسی امید سے جا کھڑی ہوئی کہ وہ اسے بلائے۔ نگینہ اپنا بھی برہم رکھنا چاہتی تھی۔ ارشد کی نظر نگینہ پر پڑی۔ ارشد چپ ہو گیا اور باہر کی طرف چل دیا۔ اسی اثنا پر نگینہ نے بھی کتابیں لی اور باہر چلی گئی۔ ارشد شاید نگینہ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ دونوں سڑک پر ایک دوسرے کو تکتے اور نظر چرا رہے تھے۔ ارشد نے ہمت کر کے نگینہ کو سلام کیا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ ارشد نے نگینہ سے کہا۔ جی مجھے بھی کتابیں ناولز پڑھنے کا بہت شوق ہے، نگینہ نے نارمل انداز میں ارشد کو جواب دیا۔ گرمی بہت ہے، آئیں میں آپ کو اپنی گاڑی میں آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، ادھر بات کرنا مناسب نہیں۔ ارشد نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نگینہ کو مخاطب کیا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ ارے ایسے کیسے، میں خود بس اسٹاپ تک چھوڑ دیتا ہوں، گھبرائے مت، مجھے اپنا ہی سمجھے۔ نگینہ اب کچھ سوچ رہی تھی اور اگلے ہی لمحے نگینہ راضی ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، پھر آپ بس اسٹاپ پہ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ نگینہ نے ارشد سے سوال کیا۔ وہ آپ کے لیے کھڑا ہوتا تھا کیونکہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ ارشد وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، جھٹ سے انکار کر دیا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ نے نہ مجھے سمجھا نہ جانا اور پسند کرنے لگ گئے؟ نگینہ کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ محترمہ، دل کسی کا ملازم نہیں ہے جو پوچھ کر کسی کو پسند کرنے لگے۔ پھر دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ آپ سے میں نے معافی مانگنی تھی مگر آپ اس دن بعد نظر نہیں آئے۔ نگینہ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ معافی ایک شرط یہ مل سکتی ہے؟ ارشد نے شرارتی انداز میں نگینہ سے کہا۔ کیا شرط ہے؟ نگینہ نے ارشد کا منہ تکتے ہوئے پوچھا۔ بس ایک کپ چائے سے معافی مل سکتی ہے، نہیں کوئی چائے وائے نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی معافی تسلیم نہیں کی جائے گی آپ کی، ارشد نے نگینہ سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، نگینہ چائے کے لیے راضی ہو گئی۔ ارشد نے قریب ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل پہ کار کو روکا، پارک کیا اور دونوں اندر چلے گئے۔ نگینہ نے آج سے پہلے اتنا شاندار ہوٹل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صاف ستھرا ماحول اور ایسیوں کی ٹھنڈی ہوا، جیسے نگینہ پیرس پہنچ گئی ہو۔ مگر نگینہ تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی۔ پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ آئی اور یہ بھی ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، لیکن نگینہ کو خیال آیا کہ اس کے خاندان والے اس ہوٹل کے پاس سے بھی نہیں گزرتے۔ آپ مجھے بہت پسند ہو، مجھ سے شادی کرو گی؟ ارشد نے بیٹھے ہوئے چائے کا آرڈر کیا اور ساتھ ہی اپنی بات بھی کہہ دی۔ مسٹر، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اور لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں کہ جان پہچان ہوئی نہیں اور آگے لائن مارنے۔ ارے نہیں محترمہ، لائن جنہیں ماری جاتی ہے انہیں میں اتنی عزت نہیں دیتا۔ بائی دا وے، نگینہ آپ جیسی نیک لڑکی میں کبھی نہیں دیکھی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ نگینہ نے حیران ہوتے ہوئے ارشد سے پوچھا۔ ان خوبصورت ہاتھوں میں آپ نے اپنا پیارا سا نام لکھا ہوا ہے۔ ویسے میرا نام ارشد ہے اور میرا اپنا بزنس ہے۔ نگینہ ہاتھ میں چائے پکڑتے ہوئے ارشد کو سن رہی تھی۔ گھر کا سوچ رہی تھی کہ دیر ہو رہی ہے، آپ بہت کم بولتی ہیں۔ ارشد کی دلی خواہش پوری ہو گئی۔ نگینہ نے اپنا نقاب اتار لیا تھا۔ خدا کی شان! ارشد کے منہ سے ایک دم سے خداوند کریم کی تعریف سننے کو ملی۔ کیا ہوا؟ نگینہ نے ارشد سے جواب طلب کیا۔ کچھ نہیں ہوا، اللہ پاک کی شان بیان کی ہے کہ آپ میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ لڑکی کو اس کی تعریف سب لفظوں میں سب سے اچھی لگتی ہے۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ نگینہ نے ارشد کی بات کو انسنا کر کے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشد بھی نگینہ کے ساتھ چل پڑا۔
ارشد بات کو بڑھانا چاہتا تھا اور نگینہ بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی، مگر شرم و حیا کا پی کر بنی بیٹھی تھی۔ اسے ارشد پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا، لیکن وہ اپنی زبان سے اظہار نہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ لے میرا وزٹنگ کارڈ، اس میں میرا نمبر اور ایڈریس ہے، کوئی بھی کام ہو تو مجھے لازمی بتانا۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا۔ نگینہ نے کچھ کہے بغیر کارڈ کو پرس میں رکھا اور اتر گئی۔ ارشد بھی چلا گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ تیسرا ایپیسوڈ اپلوڈ ہونے پر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاک اللہ۔